ناظرین، عالمی بینک یعنی ورلڈ بینک کے 31 اگست 2023 کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں زیادہ تر معاشی اشاریے مثبت دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ ملک جس کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کو کیسے سمجھے گا، یہ ڈالر کو کیسے سمجھے گا، یہ بزنس کو کیسے سمجھے گا، یہ بزنس کو کیسے چلائے گا، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کے گیپ کو کیسے سمجھے گا، یہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو کیسے سمجھے گا، یہ ڈالر کو کیسے کنٹرول کرے گا، اور یہ ملک کے اندر شارٹیج مختلف اشیاء کی جب پیدا ہو جائے گی، کیونکہ دنیا اس کا ساتھ نہیں دے گی، اکیلا رہ جائے گا، عالمی مالیاتی ادارے اس کی ساتھ نہیں دیں گے، امپورٹ ایکسپورٹ بالکل سرے سے ختم ہو جائے گی، نہ اس ملک سے کوئی کچھ لے گا نہ اس کو کچھ دے گا۔ باقی جنگ تو وہ نہیں جیت سکے، لیکن یہ پیٹ کی جنگ جو ہے، ٹریڈ کی جنگ جو ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں بھوکا ماریں گے۔ اس کے جواب میں زندہ دل قوم نے کیا ثابت کیا؟ ورلڈ بینک کیوں ان مولوی حضرات کو، ان نیچے بیٹھ کے فیصلے کرنے والوں اور ان نیچے سونے والوں کو کن الفاظ میں ورلڈ بینک نے دنیا ساری کو لکھ کر بتایا ہے، یہ میں اس پر آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ مقامی کرنسی جو افغانستان کی ہے اس میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں 29.3% اضافہ ہوا ہے، ترقی کی ہے۔ امریکی ڈالر جو ہے 7.3%، یورو 4.9% اور چینی یوان کے مقابلے میں 6% ان کی جو کرنسی ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اور مہنگائی کی شرح میں مجموعی طور پر 9% کمی آئی ہے۔ یہ افغانستان ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیلی کے انبار آ رہے ہیں، اور مارکیٹ میں تمام اشیاء ضروریہ وافر مقدار میں موجود ہیں، اور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال ان کی طلب میں اعتدال دیکھا گیا ہے، یعنی کہ ڈیمانڈ جتنی زیادہ ہو، سپلائی فل ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ عالمی بینک نے مہنگائی میں کمی کی وجہ شرح مبادلہ میں استحکام کو قرار دیا ہے۔ معاشی استحکام کے لحاظ سے معاشی ماہرین جو ہے ان کے نزدیک مقامی اشیاء پر زیادہ تر انحصار سے ڈالر کم ہوا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ مقامی اشیاء وہاں پر ایگریکلچر تو بہت کم ہے، لیکن ابھی وہ ایسی ایک نہر بنا رہے ہیں، ایسا پانی وہ کر رہے ہیں کہ جو پورے افغانستان سے پھر کے اس کے بعد نکلے گا، اور دریائے کابل کو بھی وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے یہ دیکھا جائے مستقبل قریب میں افغانستان کیا کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اکانومسٹ یعنی معیشت دان جو ہیں، اس کے جو پڑوسی ملک ہے جو کسی دور میں افغانستان کی مدد کیا کرتا تھا، یعنی پاکستان، حالیہ مہنگائی کے پیچھے عالمی اقتصاد بازاری اور ملکی سطح پر سیاسی اور انتظامی معاملات میں کمزوری کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے، جس میں ڈالر کی سمگلنگ اور بہت زیادہ بڑی ہے، اور جو توانائی کے بحران کو بھی ہوا دے رہی ہے۔ یہ مختصر سا جائزہ وطن عزیز کے انتظامی حلقوں، منصوبہ بندی کے اداروں اور منصوبہ سازوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ خطے میں ترقی کے دوڑ میں پیچھے رہنے والے پاکستان کے لیے ہر آنے والا وقت جو ہے وہ نئی مشکل لے کر آ رہا ہے، اور دوسری طرف ملک کے پاس آئین، پارلیمان اور دیگر کلیدی اداروں کا گراس روٹ لیول تک ایک مربوط انفراسٹرکچر بھی موجود ہے، جس میں مراعات کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ جو زبان زد عام ہو چکا ہے۔ غریب آدمی سے لے کر امیر کو دیا جا رہا ہے، امیر سے لے کر غریب کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا۔ نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ جو انہوں نے گزشتہ دنوں اپنی ایک یعنی نشری تقریر میں سمگلنگ کو بنیادی خرابی قرار دیا اور اسے دور کرنے کا عزم کا اظہار بھی کیا، جس کا خاتمہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن سمگلنگ کے لیے چونکہ آرمی چیف بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جن بارڈر سے سمگلنگ ہو رہی ہے، ڈالر سمگل ہو رہا ہے، پیٹرول سمگل ہو رہا ہے، یا انلیگل کوئی بھی کاروبار ہو رہا ہے، اس کی بہتری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور عنصر جس نے پوری معیشت کو دماغ زدہ کر دیا ہے وہ ہے رشوت ستانی اور بدعنوانی۔ آپ کو پتہ ہے امریکن تھنک ٹینک کئی دفعہ پاکستان کے بارے میں یہ لکھ چکا ہے کہ دا روٹ کاز آف دی پرابلمز آف پاکستان اور گول دائرے میں بدعنوانی۔
یہ بدعنوانی جو ہے اس نے پاکستان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ انسرٹنٹی یہاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہاں ہر چیز ملاوٹ میں ہے، یہاں ہر چیز دونوں پر ہے، آپ کسی پر یقین نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہ اس کی بے کرنے کے کیے بغیر مسائل کے دلدل سے نکلنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں اگر ایک مضبوط حکومت ایک دفعہ پھر اس پارٹی کی جس نے 61 ارب ڈالر اس ملک میں لائے تھے اور ڈالر مہنگا ہونے سے بچایا تھا، دیکھیں یہاں افیلیشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ اگر میاں نواز شریف کو ایک دفعہ 5 سال کے لیے موقع دیا جائے، اگر وہ کچھ پرفارم کر سکتے ہیں پورا 5 سال کو دیا جائے، ان کے ساتھ سازشیں نہ کی جائیں، تو میرے خیال میں ایک لیڈر آپ کے پاس موجود ہے جس کو نہ ہی کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو لگانے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو کرپشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی حب الوطنی پر اس کے دشمن مشرف نے بھی کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ہز ٹیررزم، ہز پیٹریٹزم، پلیز ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ہز پیٹریٹزم پر بات نہ کریں۔ وہ ایک محب وطن لیڈر ہے، اور میرے خیال میں اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہوگی ہماری کہ ایک آدمی اچھے طریقے سے پرفارم کر کے جب وہ اس پوزیشن میں آتا ہے کہ اگلی مرتبہ پھر اس کو یعنی ووٹ دیا جائے گا اور دوبارہ وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے، ملک کو ترقی دے سکتا ہے، ملک کو کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے، تو اس کو اٹھا کے اس لیے باہر پھینکا جاتا ہے کہ اگر یہ سول سپریمیسی بڑھ گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ جب ہمارا اور تمہارا ایک ہی ملک میں ہونے لگے تو پھر اب ترقی نہیں کر سکتے۔ موجودہ آرمی چیف کو ہم سلوٹ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ ان کے ارادے بہت اچھے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے دور میں دوبارہ میاں نواز شریف کو موقع ملے اور آپ اس ملک سے یہ جتنا بھی گند ہے اس کو صاف کرنے میں آرمی چیف کا ساتھ دیں، اور بیرون ملک سے گلف کنٹریز سے، چائنا سے، اور جو روس سے الگ ہونے والی ریاستیں ہیں ان سب سے اوور آل ملا کر اگر 90 ارب ڈالر یا 100 ارب ڈالر کی 75 ارب ڈالر کی بھی اگر انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر پاکستان کہیں نہ کہیں دیکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس وقت تک پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی، پاکستان میں عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی جب تک یہاں پر پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں آئی، جب تک یہ چپکلش ختم نہیں ہوئی، جب تک ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کے غیر یقینی کیفیت کو ابھارا نہیں گیا، اس وقت تک پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور مجھے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ملک جس کی کرنسی پاکستان کے لیے 100 روپے کے برابر ہوا کرتی تھی، افغانی ہمیں جب کپڑا بیچنے ہمارے علاقے میں گھر گھر گھومتے تھے، آیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہو جا آپ کا جو کرنسی ہے وہ ہمارے سے 115 روپے بڑا ہے، ہم اتنا ڈاؤن ہے، اس لیے ہمارا جو ملک ہے پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے دبئی سے بھی اچھا ہے۔ تو ان کے لیے ہم دبئی ہوا کرتے تھے، اور آج ہم کہاں ہیں؟ آج وہ ہمارے لیے دبئی بنتا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی انسلٹ اور کیا ہوگی؟ آج وہاں ڈالر جو ہے 73 کا ہو گیا ہے، 9 روپے گرا ہے۔ میرے خیال میں یہ عقل مند کے لیے بہت بڑے اشارے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔